اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، کلام کے درس میں ہمارے مباحث آج کل عدل الہی کے بارے میں چل رہے ہیں، عدل کے بارے میں چل رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پچھلے درس میں ہم نے بات کی اور ناتمام کی، ابھی پوری نہیں ہوئی، اس شبہے کے بارے میں جو عام طور پر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پایا جاتا ہے کہ عدل کے معنی ہے مساوات، عدل کے معنی ہے چیزوں کا برابر ہونا۔ تو جو یہ ہمارے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں برابری نہیں پائی جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، تو یہ عدل نہیں ہے، یہ شاید ظلم ہے، یہ شبہ پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ ہم نے پچھلی بار کہا تھا کہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ کیوں یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے مثال دی تھی اس کارخانے کی جس میں مینیجر زیادہ تنخواہ لیتا ہے، اکاؤنٹنٹ اس سے کم تنخواہ لیتا ہے، ماہرین اس سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں اکاؤنٹنٹ کے مقابلے میں، لیکن جو مزدور لیبررز کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے کم تنخواہ لیتے ہیں۔ تو یہ کسی کو زیادہ تنخواہ دینا، کسی کو کم تنخواہ دینا پہلی نظر میں عدل معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب دقیق نظر سے دیکھتے ہیں، غور کر کے دیکھتے ہیں، فکر کر کے دیکھتے ہیں تو عدل کی خلاف ورزی نہیں بلکہ عین عدل معلوم پڑتی ہے۔ اور عین عدل کیسے معلوم پڑتی ہے؟ کیونکہ عدل کے اندر خاص چیز جو ہے وہ ہے استحقاق، کس کا کیا حق بنتا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا اس مثال میں کہ فیکٹری کے مالک کا، اس کے بعد مینیجر کا، اس کے بعد ماہرین کا جو ماہر ہیں کارخانہ چلانے میں، اور اس کے بعد حساب کتاب رکھنے والے کا، اور آخر پر مزدور کا حق بنتا ہے۔ سب سے کم حق مزدور کا بنتا ہے، اگرچہ وہ کام زیادہ کرتا ہے لیکن اس میں مہارت نہیں، اس کا پیسہ نہیں ہوتا ہے، وہ حساب نہیں رکھتا، حساب رکھ نہیں سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں صرف ہاتھوں سے کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے۔ جبکہ اور لوگوں کی تنخواہیں کسی نہ کسی وجہ سے متفاوت ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ تو یہ چیز نظر میں رکھ کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ایک لفظ تفاوت ہے اور ایک لفظ تبعیض ہے۔ تفاوت کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، شرائط مختلف ہوتے ہیں، تفاوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک کم ذہین ہے، ایک زیادہ ذہین ہے، ایک کے پاس علم نہیں ہے، دوسرے کے پاس علم زیادہ ہے، ایک کے پاس علم ہے لیکن ایکیڈمک نالج ہے اور ٹیکنیکل نالج اس کے پاس نہیں ہوتی، اور کام ٹیکنیکل نوعیت کا ہے، اس لیے ٹیکنیکل نوعیت کے آدمی کی قدر و منزلت ایکیڈمشین سے بھی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم تفاوت کہیں گے۔ شرائط مختلف، اس لیے تفاوت۔ ہاں، ظلم وہاں ہوگا جہاں شرائط یکساں ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی ایک جیسے، بالکل کوئی فرق نہیں، لیکن تب بھی ہم فرق کریں
تو وہ عدل نہیں بلکہ ظلم کہلائے گا. اسے ہم تبعیض کہتے ہیں. تبعیض، بعض کو زیادہ دینا، بعض کو کم دینا، بعض کی زیادہ قدر کرنا، بعض کی کم قدر کرنا، بعض کی منزلت اوپر لے جانا، بعض کی منزلت گھٹانا. تو وہ ظلم ہے، کیونکہ حق تو استحقاق تو سب کا برابر تھا، کیونکہ ان کے شرائط یکساں تھے، ان کی صلاحیتیں یکساں تھیں. تو ایسی صورت میں ظلم کہلایا جائے گا فرق کرنا ایک دوسرے کے درمیان جب شرائط یکساں ہوں گے. لیکن ہم نے ایک اور نقطہ کہا تھا کہ دلچسپ ترین موضوع جو ہے انسانی معاشرے میں وہ ہے تفاوت کا، اختلاف کا. اختلاف روا ہے، جائز ہے، ناروا نہیں ہے، جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اللہ نے مختلف انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا بلکہ الگ الگ بنا دیا. صلاحیتوں کے اعتبار سے الگ الگ بنا دیا، قد کے اعتبار سے الگ الگ بنا دیا، رنگ کے اعتبار سے الگ الگ بنا دیا، جنس کے اعتبار سے الگ الگ بنا دیا. ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنا دیا، تو مختلف بنا دیا. صرف ایک چھوٹی سی تعداد ہے ایسے لوگوں کے جو مرد ہیں نہ عورت ہیں، تو وہ چھوٹی تعداد ہے، بہت کم تعداد ہے. تو لیکن بالعموم کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ ذہین ہیں، کچھ کند ذہن ہے نا، کچھ صحت مند ہے اور کچھ لاغر ہیں. تو صحت مند کام زیادہ کرے گا، لاغر زیادہ کام نہیں کر پائے گا. کچھ صحیح سالم ہے بدنی اعتبار سے اور کچھ معذور ہیں. کسی کی آنکھیں کمزور ہیں، یا ایک آنکھ سے کانا ہے، یا بالکل آنکھیں نہیں ہیں، عامہ ہے. اور کوئی سالم ہے آنکھوں کے لحاظ سے، بدن کے اعضاء کے لحاظ سے صحیح و سالم. اور کوئی ڈسیبلڈ، کسی طرح سے بھی معذور، بینائی کے رنگ سے معذور، سماعت سے معذور، ہاتھ پاؤں سے معذور، کسی نہ کسی رنگ سے معذور. یا کوئی ایسی بیماری کہ وہ پڑا رہتا ہے بیچارہ، کوئی کچھ دے دیتا وہ کھائے گا. جیسے ہمارے وہ لیپروسی پیشنٹس ہوتے ہیں، ہے نا. یہ تفاوت ہے. اور یہ ڈفرینسز جو ہے لوگوں کے درمیان، اس کے ارد گرد میں نے کہا تھا نفسیات کی ایک پوری جو ہے برانچ، ایک پوری شاخ وجود میں آئی ہے جس کو ڈفرینشیل سائیکالوجی کہتے ہیں. اور ذہن میں ہم نے مثال دی تھی نارمل پروبیبلٹی کرو کی، 16% اور 68% بتا دی تھا. آپ اس سے آگے آج چلیں گے. آج نمبر 1 ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ کہا جائے، یہ سب پس منظر میں یہ سب بحث رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے، یا کوئی یہ کہے گا کہ کاش لوگ یکساں ہوتے، ایک جیسے ہوتے، کوئی فرق نہ ہوتا، تفاوت نہ ہوتا، اختلاف نہ ہوتا، ایک جیسے ہوتے، تاکہ ان کو جو کچھ دنیا میں ملنا ہے تو وہ بھی ایک جیسا ملتا، تو شاید اس سے عدل کے معنی میں زیادہ حقیقت پیدا ہو جاتی. بات سمجھ گئے نا؟ یہ خیال کسی شخص کا ایسا کہنا، کاش اے کاش سب کے سب یکساں ہوتے، کوئی فرق نہیں ہوتا، پھر جو ان کے ساتھ سلوک کرنا پڑتا ہمیں وہ بھی یکساں رہتا، تو عین عدل ہوتا ہر لحاظ سے. تو ہم کہیں گے نہیں، یہ قیاس کرنا، یہ سوچنا بالکل باطل ہے. یہ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ جو یہ نائی رنگی ہے، رنگا رنگی ہے، تنوع اور رنگا رنگی، تنوع یعنی رنگا رنگی، قسمہ قسمی، تنوع یا رنگا رنگی. یہ رنگا رنگی جو ہے چیزوں کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، یہ رنگا رنگی یہی
نظام ہستی میں حسن پیدا کرتی ہے، یعنی معاشرہ حسین بنتا ہے جبکہ ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک ہی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تو تشخیص ممکن نہ ہوتی، تشخیص آئیڈینٹیفیکیشن ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تھے ایک کو دوسرے کے مقابلے میں۔ نمبر ایک، تشخیص ممکن نہیں رہتی جب سب یکساں ہوتے ہیں۔ چاند بھی ویسا ہی ہوتا بڑا جتنا کہ سورج ہے، چاند بھی اسی طرح دہکتا ہوا جلتا ہوا ہوتا جس طرح سورج ہے، تو زمین کو بھی ویسا ہی ہونا تھا، تو ہماری جگہ پھر کہاں تھی؟ آپ سمجھے نا؟ گویا نظامی ہستی میں لازم ہے کہ رنگا رنگی ہو، تنوع ہو، اختلاف ہو، تفاوت ہو، یکسانیت ممکن نہیں ہے، اور اگر ممکن ہم بنا دیں گے زبردستی تو باقی نہیں رہے گی کائنات ختم ہو جائے گی۔ سمجھ رہے نہیں؟ تو جو چیزیں اجرام فلکی سورج کی گرد گھومتی ہیں، تو جب سب کے سب یکساں ہوتے ایک جیسے ہوتے تو کون کس کے ارد گرد گھومتا؟ دن رات کیسے بنتے؟ ایک جگہ سے روشنی آتی دوسری جگہ گرمی بڑھتی اس کی وجہ سے، تو کیسے ہوتا؟ بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب غور کریں گے، فکر کریں گے، ایک دم سے سوچنے سے ہی پتہ چلے گا کہ اس رنگا رنگی کے بغیر، تنوع کے بغیر، اختلاف کے بغیر، تفاوت کے بغیر کائنات کا برقرار رہنا ناممکن ہوتا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا، تشخیص کرنے کے لیے ایسا بھی ممکن نہ ہوتا۔ ہم کسی کو ایک نام دیں گے، کسی دوسرے کو دوسرا نام دیں گے، تیسرے کو تیسرا نام دیں گے، یہ نام ہی نہیں دے پاتے ہم، کیونکہ جب وجہ تمیز نہیں ہے، تمیز کرنے کی کوئی ریزن نہیں ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ کون سا زہیب جی؟ وہ جی چھوٹا سا۔ کون سا سجاد جی؟ وہ جی لامبا سا، ہے نا؟ یہ اس وجہ سے ہم پہچانتے، ورنہ کہاں پہچانتے؟ جب ہر کوئی ہوتا ایک ہی قد کا، ہر کوئی ہوتا ایک ہی ذہانت کا، ہر کوئی ہوتا ایک ہی صحت کی حیثیت کا، تو پھر مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ کیوں؟ دوسری وجہ، ایک ہی تشخیص نہیں، پہلی یہ کہ امکان ہی نہیں کائنات کے باقی رہنے کا، دوسرا یہ کہ تشخیص ناممکن ہوتی، اور تیسرا یہ کہ کون کس کے کام کرتا، کون کس کا حاجت مند ہوتا۔ ناممکن۔ ہمارے یہاں کوئی خاص آدمی پرائم منسٹر کیسے بنتا؟ ہم اس کو پرائم منسٹر بناتے ہیں، اس ہمارے بھائی کو، وہ کہے گا میں پرائم منسٹر کو بنا ہوا ہوں، ہم کہیں گے کیسے؟ آپ جاؤ اپنی جگہ، ہم اس کو پرائم منسٹر بناتے ہیں۔ یعنی کوئی کسی کے کام ہی نہیں آتا۔ ڈویژن آف لیبر وہ نہیں ہوتا۔ جب ڈویژن آف لیبر نہیں ہوتا تو آپ کے کام کیسے بنتے؟ آپ کا پلمبر کون ہوتا؟ آپ کا الیکٹریشین کون ہوتا؟ ہے کہ نہیں؟ تو اس لحاظ سے تفاوت بہت ضروری ہے۔ اور نمبر دو، تفاوت کی وجہ سے، نمبر تین بلکہ چار، نمبر چار یہ کہ تفاوت کی وجہ سے ہی ہر کوئی ہر کسی کے کام آتا ہے۔ ہر کوئی انسانی معاشرے میں ہر کوئی ہر کسی کے کام آتا ہے، کیونکہ ہر کسی کا کام جدا گانا ہے۔ ایک طرح کا کام کر سکتا ہے، دوسرا دوسرے طرح کا کام کر سکتا ہے، تیسرا تیسرے طرح کا کام کر سکتا ہے۔ اگر لیپرسٹی والا پیشنٹ سڑک پر نہ پڑا ہوا ہو اور آپ سے بھیک نہ مانگے تو آپ کا درجہ کیسے بلند ہوگا؟ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر، جب کچھ نہ کچھ دیں گے، سخی بنیں گے، آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ اگر کوئی بھیک منگا نہ ہوتا تو پھر آپ کے لیے بڑائی حاصل کرنا کیسے ممکن ہوتا؟ امکان نہیں تھا نا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ دکان چلاتے ہیں، کوئی آتا ہے آپ سے کچھ خریدنے، آپ کہتے ہیں میں کیوں دے دوں، جاؤ خود بھی دکان کھولو۔ تو ہر کسی کو اپنے گھر میں دکان کھولنی پڑتی، اپنے لیے چیزیں رکھنی پڑتی۔ سمجھ لینا کتنی عجیب و غریب باتیں ہیں جب آدمی سوچنے لگتا ہے، عجیب و غریب باتیں ہیں دماغ میں آئیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو بنایا ہے بالکل فٹ بنایا ہے۔
بالکل صحیح بنایا ہے، اور ہم جو سوچنے لگتے ہیں ایسا ہوتا اور ویسا ہوتا، یہ اس کو کہتے ہیں دیوانے کی بھیڑ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ خیال استو محال استو جنون، یہ خیال ہے صرف، اور محال ہے، ناممکن ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، اور جنون ہے، جنون یعنی دیوانگی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی ہر کسی کی طرف حاجت مند ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ میں آپ کی طرف ہر لحاظ سے حاجت مند ہوں، اور آپ میری طرف حاجت مند ہے، اور یہ بھائی اس بھائی کی طرف حاجت مند ہے۔ ہر کسی کے پاس کچھ نہ کوئی حاجت پڑتی ہے، ہر کوئی ہر کسی کے پاس محتاج ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اصل محتاج ہے اللہ کا، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہر کوئی ہر کسی کا محتاج ہے۔ کشمیری میں کہتے ہیں اگر بادشاہ بھی ہو تو اس کو بھی ایک سوئی کی ضرورت پڑ ہی جائے گی، اس کے پاس ہر کچھ ہے، لیکن ممکن ہے کہ ایک سوئی نہ ہو، تو پھر کسی سے کہے گا مہربانی کر کے سوئی دے دو، تو وہ کہے گا اعلیٰ حضرت آپ تو بادشاہ ہیں، میں کیسے دے سکتا ہوں، آپ کی توہین ہو جائے گی۔ نہیں میں نہیں دوں گا، میں سوئی آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، آپ کی توہین ہو جائے گی، کیسے دوں گا، نہ۔ تو یہ توہین اس کی بادشاہ کی توہین ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ لیکن اس آدمی نے صحیح کہا یا نہیں کہا؟ صحیح، بادشاہ ہے، کیسے وہ سوئی کا محتاج ہے تو ہم اس کو سوئی دیں گے۔ مطلب یہ کہ ہر کوئی محتاج ہے، اور ہر کسی کی حاجت کسی نہ کسی کے پاس پوری ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ معاملات ہیں اس بارے میں۔ اور دوسری چیز، دوسرا پہلو اسی بحث کا وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی مقابل چیز نہ ہو، جب تک کوئی مقابل چیز نہ ہو تب تک جس چیز کا تقابل کیا جاتا ہے اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بدی نہ ہو کیا نیکی پہچانی جا سکتی ہے؟ نیکی تب نیکی ہے جب مقابلے میں بدی ہے۔ آپ بڑی حسین ہے، کیا چہرہ پایا ہے، تو یہ کب ہم کہتے ہیں؟ جبکہ آپ کا چہرہ اور ان سے متمائز ہے، مختلف ہے۔ بدصورت سائڈ میں ہے تبھی خوبصورت معلوم پڑتا ہے، یہ خوبصورت ہے، کیا ورنہ پڑے گا معلوم نہیں پڑے گا؟ صحیح نا؟ تو ہر کوئی چیز، اچھا اس طرح حسن کب حسن ہے؟ حسن تب حسن ہے جبکہ پاس میں سائڈ میں قبیح چیز، بالکل بری لگنے والی چیز ہوگی تبھی حسین چیز کا درجہ آپ معلوم کرتے ہیں۔ دن کا درجہ آپ کو تب معلوم پڑتا ہے جب رات ساتھ میں ہے۔ رات کی موجودگی میں دن ہے، اگر رات نہ ہوتی تو کیا دن کہلایا جا سکتا تھا؟ نہیں کہلایا جا سکتا تھا۔ کیا ذہین آدمی کی ذہانت کی کوئی قدر ہوتی اگر کن ذہن ساتھ میں نہ ہوتا؟ کن ذہن کی ہونے کی وجہ سے ذہین کو پہچانا جاتا ہے، اس کی ذہانت کی قدر ہوتی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا، بخیل، ہمارے معاشرے میں بہت سارے بخیل ہیں، ایسا دے دو ویسا دے دو، مہربانی کرو وہ کرو، تو نہ میرے پاس کچھ نہیں، حالانکہ اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی سخی بھی ہوتا ہے، تو اس سخی کی اچھائی، اس کی سخاوت کیسے سامنے آتی ہے؟ جب پاس میں بخیل ہے۔ ایک بہت ہی انتہائی مثال، حسین علیہ السلام، حسین کب ہے؟ جب یزید ہے۔ اگر یزید نہ ہوتا تو کیا حسین کی حسینیت نکھر آتی؟ نہیں نکھر آتی۔ صحیح نا؟ جب یہ شیطانی عادتیں ہیں تبھی ہمیں قدر معلوم ہوتی ہے رحمانی عادتوں کی، رحمانی خصائل کی۔ تو لہذا یہ متضاد چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، ان سے جو متقابل ہے اس کو پہچانا جاتا ہے، اس کی قدر ہو جاتی ہے، اور اس کی قدر و قیمت میں اضافہ تبھی ہوتا ہے جبکہ متقابل بہت پست نوعیت کا ہو۔ یہ اس مبحث کا ایک اور پہلو ہے کہ متقابل جب ہی ہے تبھی جو مقابلے میں ہے تو اس کی تشخیص ہوتی ہے، اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔
اگر یک رنگی ہوتی تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بہت اچھے. تو اس کے بعد ایک مثال کہ کیسے ممکن ہے جب متفاوت چیزیں ہوں. ایک مثال کسی کتاب میں نے پڑھی کہ ہوائی جہاز کی مثال دے دی، اور اس ہوائی جہاز میں کہا کہ طرح طرح کے پرزے آپس میں جڑے ہوئے، جب کھولا جاتا ہے ڈسمبل کیا جاتا ہے، اسمبل نہیں بلکہ ڈسمبل کیا جاتا ہے، الگ الگ کیا جاتا ہے. ڈسمبل کر کے پرزے الگ الگ کیجئے، آپ کو طرح طرح کے پرزے سامنے ایک انبار ہوگا، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، کچھ ٹیڑھے کچھ سیدھے، کچھ اس طرح کے کچھ اس طرح کے، ہے نا. کئیوں میں گروز ہیں، کئیوں میں دانت جیسے ہیں ایک دوسرے میں فٹ ہونے کے لیے. تو یہ سارے پرزے اگر ایک ہی حجم کے ہوتے، ایک ہی شکل کے ہوتے، جو نیٹ ویٹ ہوگا پورے پرزوں کا نیٹ ویٹ ایک ہی رکھیں گے، لیکن شکل بدل دیں گے، ایک جیسے بنائیں گے سب کو. ایک جیسے جب سب کو بنائیں گے تو بے شک لوہے کا یا دھات کا ایک انبار ہوگا ہمارے پاس، وہی اسی وزن کا جو پہلے تھا جہاز کے پرزوں کا، لیکن کیا جہاز بن پاتا؟ نہیں بن پاتا. کیا اس ڈیر میں اڑنے کی صلاحیت ہوتی؟ نہیں ہوتی. جب یہ الگ الگ شکلوں کے، الگ الگ حجم کے، الگ الگ طریقوں کے یہ پرزے مل کے آپس میں جڑ کے ایک خاص شکل میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ انجن کے پرزے بھی مختلف قسم کے، مختلف شکلوں کے جب خاص ترتیب میں مل جاتے ہیں تو انجن وجود میں آتا ہے اور یہ چیز اڑ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہوائی جہاز ہے. اگر یہ رنگا رنگی نہ ہوتی، یہ تنوع نہ ہوتا، یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہوائی جہاز وجود میں نہ آتا. اسی طرح کائنات کی مثال آپ دے سکتے ہیں. جو کچھ کائنات میں ہے، کہکشانوں میں ہے، بلیک ہولز میں ہے، گیلیکسیز میں ہے، تو یہ اگر نہیں ہوتا تو پھر کائنات بھی نہیں ہو سکتی تھی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو اب ایک اور چیز اضافہ کرنا پڑے گا اس سسٹم میں، اور وہ یہ کہ موجودات عالم جو ہیں، عالم میں جو کچھ موجودات ہیں، ان میں ایک خاص نظام ہے، معین نظام ہے. ایک علت ہے، دوسرا معلول ہے. ایک چیز کاز بنتی ہے، دوسرا چیز اس کا نکلتا ہے ایفیکٹ، اثر نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے. یہ نظام معین ہے، مشخص ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. اگر اس میں تبدیلی کی جائے گی تو تبدیلی کرنے کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو جائے گا اور نظام قائم نہیں ہوگا. اور نظام قائم نہ ہونے کا مطلب پوری کائنات کی کائنات ہی قائم نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ نظام جو ہے، تو یہ نظام جو صادر کیا ہوا ہے، یہ کسی بنانے والے نے صادر کیا ہوا ہے، اور بلا مقصد صادر نہیں کیا ہے، بلکہ با مقصد صادر کیا ہوا ہے. مقصد ہے، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا اگر ہم نظام کو درہم برہم کریں، ادھر سے ادھر کریں. معلول علت بنے گا، علت معلول بنے گا، یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر بفرض محال یعنی حقیقت میں نہیں بلکہ فرض کر لیں گے، صرف فرض کر لیں گے، اور اگر بفرض محال ایسا کیا جا سکے، یعنی نظام کو ادھر کیا جا سکے، تو اس صورت میں نظام قائم نہیں رہ سکتا. جب نظام قائم نہیں رہ سکتا، کائنات بھی قائم نہیں رہ سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ایک اور نقطہ، اور وہ یہ کہ جو یہ خصلتیں ہیں، جو یہ تفاوت میں کیپیسٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، یہ اعتباری نہیں ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے لیکن اعتباری نہیں ہے، یہ ذاتی بن چکی ہیں. یہ خصلتیں، یہ خاصیتیں، یہ پراپرٹیز، یہ چیزوں کی ذاتی بن چکی ہوتی ہیں. اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. مواہب یعنی اللہ کا عطا کیا ہوا، جو آپ کے اندر ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوگا. صحت ہے الحمدللہ، آپ ذہین ہیں الحمدللہ، آپ قابل ہیں الحمدللہ. یہ اللہ کی طرف سے مواہب یعنی بخشی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے.
تو کہا جائے اعتباری ہیں، اس لحاظ سے اعتباری ہیں کیونکہ رہنے والی نہیں ہیں، جب اللہ چاہے گا واپس لے گا، لیکن جتنی دیر تک آپ کے اندر ہیں اتنی دیر تک یہ آپ کے ذات سے وابستہ ہے، ذاتی نوعیت کی ہیں، اور ذاتی نوعیت کی ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ چیزیں چھین لی جائیں تو آپ نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے۔ اگر جو کچھ ہم میں اللہ نے دیا ہوا ہے وہ باقی نہ رہے پھر ہم نہیں رہیں گے۔ یہ ذاتی نوعیت کی بن چکی ہوتی ہے اللہ کی بخشش کے باوجود۔ اس کے جو بحث ہے آگے چلے گی انشاءاللہ، ایک دو دن میں یہ والا ٹاپک جو ہے کمپلیٹ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔